تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل میت کو تسلی دینا، صبر میں رغبت دلانا اور ان کے لیے صبر اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ تعزیت اپنے مسلمان بھائی کی حوصلہ بڑھانا، صبر کی ترغیب دینا، تسلی دینا۔ غم کی اس گھڑی میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اس کو تسلی دی جائے۔ تسلی کا انداز ایسا ہو کہ اس کا غم تازہ نہ ہو بلکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ ہمارے ہاں تسلی، تعزیت تکلیف دہ ہوتی ہے، آنے والا اسے اور رلا دیتا ہے اور اسے اور زیادہ تکلیف میں ڈال دیتا ہے اور اس کا غم تازہ کر دیتا ہے۔ اس کو تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا۔ ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ ایک دیہاتی آیا تعزیت کرنے کے اور بڑی شاندار تعزیت کی۔ فرمایا کہ عبداللہ تم سید زادے ہو اور تمہارے حوصلے اور صبر سے ہمیں حوصلہ اور سبق ملتا ہے۔ دیکھو تمہارے ابا وہاں گئے ہیں کہ ساری زندگی تم ان کی خدمت کرتے اور خیال رکھتے تو وہ راحت نہ پہنچا سکتے جو انہیں آج راحت مل رہی ہے۔ اگر تم اپنے ابا کی خدمت کرتے، راحت کا انتظام کرتے تو وہ راحت نہ پہنچا سکتے جو انہیں آج مولا کریم راحت عطا فرما رہا ہے۔ جب محبت کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ زیادہ راحت میں اور زیادہ خوش ہے، زیادہ سکون میں ہے اور زیادہ اسے عزت ملی ہے تو تسلی میں آ جاتی ہے۔ اس کی وقتی جدائی، فراق اطمینان سے بدل جاتی ہے۔ دوسری بات اس نے کی کہ عبداللہ پتہ ہے اگر تیرے ابا تیرے پاس ہوتے اور تیرا خیال رکھتے اور تجھے دیتے رہتے تو تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی پر، صبر پر اللہ تجھے دے رہا۔ سبحان اللہ۔ جانے والے کے بھی مزے اور رہ جانے والے کا بھی گھاٹا کوئی نہیں، نقصان رہ جانے والے کا بھی کوئی نہیں، پیچھے رہ جانے والے کی بھی کمائی ہو رہی ہے اور جانے والا زیادہ راحت میں آ گیا۔ تو یہ جو انداز تعزیت کا، ظاہر ہے اولاد جاتی ہے، سرپرست جاتا ہے، زندگی بھر کا ساتھ رہنے والا جدا ہوتا ہے، ایک فراق کا غم ہوتا ہے، جدائی کی تکلیف آتی ہے، تو ایسے موقع پہ اسے ایسے تسلی کے الفاظ کہنا جس سے اسے صبر ملے، حوصلہ ملے، ہمت بڑھے، غم ہلکا ہو، یہ تسلی ہے، یہ تعزیت ہے۔ ایسا نہیں کہ اس بیچارے کا غم ٹھنڈا ہو گیا تھا، ہلکا ہو گیا تھا، یہ نئے آئے اور پرانی کہانیاں ایسی دکھ بھری سنانا شروع کر دی ہاں کہ وہ پھر رونے لگ گیا، اس کا پھر غم ہلکا ہو پھر تازہ ہو گیا اور پھر اسی تکلیف شروع ہو گئی۔ یہ اچھی بات نہیں۔ تو تعزیت حوصلے دینے کا نام ہے، صبر کی ترغیب کا نام ہے اور دعائے مغفرت کا نام ہے۔ محلے والے، قرابت دار، دوست آشنا کو تعزیت کے لیے جانا باعث ثواب ہے۔ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک مسلمان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اسے تسلی ہوتی ہے جب آدمی اس کے غم میں اور اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے تو اس کا جسے کہیں کہ تکلیف ہلکی ہوتی ہے۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد اچھا نہیں، لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا جس سے تعزیت کی جاتی ہو وہ موجود نہ ہو، بعد میں آئے تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دور تھا، سفر میں تھا، واپس آیا تعزیت کرنے، کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہے، یا جس سے تعزیت کرنی تھی وہ موجود نہیں تھا تو اس سے کچھ دنوں کے بعد تعزیت کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔
دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، افضل یہی ہے کہ دفن کے بعد ہو، البتہ اگر اہل میت دفن سے پہلے ہی بہت بے قرار ہو تو ان کی تسکین کے لیے دفن سے پہلے بھی تعزیت کر دی جائے۔ تعزیت بار بار نہ کرے، اس سے اسے تکلیف نہ ہو، مستحب ہے۔ تعزیت عام ہو، یعنی میت کے سب اقارب کو تعزیت کرے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں۔ تعزیت میں ان کلمات کو کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے: اعظم اللہ اجرک واحسن اللہ عزاءک وغفر لمیتک۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو زیادہ کر دے، تمہارے صبر کو اچھا کرے، تمہاری میت کو بخش دے۔ اعظم اللہ اجرک، اللہ تمہارا اجر اور بڑھا دے، اور اللہ رب العزت تمہارا صبر اچھا کر دے اور تمہاری میت کی بخشش کر دے۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ بے شک اللہ تعالی ہی کا ہے جو اس نے لیا، جو لیا ہے اس نے اسی کا تھا، اور اسی کو اسے مکمل اختیار ہے، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کے نزدیک ایک مقرر میعاد ہے، ایک وقت تک وہ ذات دیتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں۔ ایک صحابی سفر میں تشریف لے گئے، ان کے بچے کی طبیعت اچھی نہیں تھی، اور اللہ کی شان کے دوران سفر ہی گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ ماں بیوی بڑی حوصلے والی تھی، جب پتہ چلا کہ آج تھکی ہوئی ہے، اس زمانے میں جہاز تو ہوتے نہیں تھے، کاریں سواریاں تو نہیں ہوتی تھی، سفر بڑا پرمشقت ہوتا تھا، تو انہوں نے اس بچے کو نہلایا دھلایا، کفن پہنا کے چادر اوپر کر کے لٹا دیا۔ اب تھکے ماندے میاں سفر سے آئے تو سب سے پہلے بچے کا ہی پوچھا، لیکن بیوی نے اس خیال سے کہ اگر رات کے اس حصے میں انہیں بتا دیا تو یہ کچھ کھائیں گے بھی نہیں، آرام بھی نہیں کریں گے، سفر بھی بڑا مشقت کا تھا، تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی بہت آرام میں، بہت آرام میں۔ سبحان اللہ، انتقال ہو گیا، کہنے لگی بہت آرام میں۔ صبح ہوئی، نماز پڑھ کے آیا میاں، تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھو اگر کوئی امانت دے اور پھر کوئی اپنی امانت واپس کا مطالبہ کرے تو کیا خیال ہے؟ کہ خوشی خوشی اس کی امانت واپس کر دینی چاہیے، اس کی چیز تھی، اس نے دی تھی، واپس مانگی تو خوشی خوشی دینی چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے وہ واپس نہیں دی۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی چیز ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ ہاں وقتی طور پہ جدائی فراق ہوا ہے، لیکن اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اس سے اس کا انعام لے لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کس انداز سے حوصلہ دیا اس خاتون نے، بیٹا تو ماں کا ٹکڑا ہوتا ہے، ہاں، لیکن سبحان اللہ جب یہ بات آ جائے کہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے دی ہے اور اس پر انعام ہے اور اس پہ اجر ہے، تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی قابل برداشت ہو جاتی ہے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر یہ چیزیں نہ ہو تو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کی ہزاری نعمتوں سے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور اندر ہی اندر ایک شکوہ اور شکایت اٹھنے لگتی ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے، اجر سے بھی محروم ہوتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے بلکہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی چلی جاتی ہے، لیکن جب یہ دین کی سمجھ نصیب ہو جائے کہ اللہ کی چیز تھی اور ہر چیز اللہ کی ہے اور اسے حق ہے کہ اپنی چیز واپس لے لے، تو حوصلہ مل جاتا ہے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعزیت کا انداز ہے
کہ دکھ بھرے شخص کو اور تکلیف والے شخص کو اور غم والے شخص کو حوصلے کی باتیں کی جائیں، تسلی کی باتیں کی جائیں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔